آج آزمائش میں عوام تو کیا امت کے علماء بھی کتنے پھنسے ہوئے ہیں کہ وہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف جواب دیتے ہوئے ان شرطوں کے ساتھ بھی خطا اجتہادی کی نسبت کرنے کو بے ادبی کہہ رہے ہیں، جبکہ یہ نسبت ہمارے اکابر نے بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں نبیوں کی طرف بھی مانی ہوئی ہے۔ تو پھر کیا نتیجہ نکلا کہ رافضیت اہل سنت میں مسلسل یہ موضوعات بیان نہ ہونے کی وجہ سے اہل سنت میں سرایت کر چکی ہے کہ اگرچہ یہ مانتے سیدہ پاک کو غیر معصوم ہے، مگر مانتے وہ شان ہیں جو شان نبیوں سے بھی آگے ہے۔ کس بات میں؟ خطا اجتہادی کی نسبت نہ کر کے۔ اب اس سلسلہ میں عام نہیں، یہ ترجمہ کنز الایمان جو ہے قرآن ہے، اور میں سارے ان خطیبوں سے ان پیروں سے کہ ہم محبت والے ہیں، ہم ادب والے ہیں، ہم یقیناً محبت والے ہیں، ہم ادب والے ہیں، تو اس پر حاشیہ جو ہے تفسیری حاشیہ خزائن العرفان وہ حضرت قبلہ سید محمد نعیم الدین مراد آبادی کا ہے، ایک سید ذات کا تفسیری حاشیہ، عام رسالہ نہیں، قرآن کی تفسیر۔ اس میں جو قرآن مجید برہان رشید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 35 ہے، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اس یا تفسیری حاشیہ میں حضرت سید نعیم الدین مراد آبادی رحمہ اللہ تعالی کیا لکھتے ہیں؟ تفسیری حاشیہ جو اس چھاپے کے مطابق بقیہ میں لکھا ہے 1095 صفحہ پر، یہ تفسیری حاشیہ کیا لکھا ہے؟ اس میں لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو خیال ہوا کہ لا تقربا کی نہی تنزیہی ہے، تحریمی نہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے جو روکا ہے کہ قریب نہ جاؤ تو یہ نہی تحریمی نہیں، تنزیہی ہے۔ اب یہ ہماری غلطی ہے نا کہ قرآن کا جو مطلب ہے وہ ہم لفظ بولیں گے تاکہ کوئی کہے عوام کو کیا پتہ ہے ان چیزوں کا، تو عوام کو پتہ ہونا چاہیے نا کہ مکروہ تحریمی کیا ہوتا ہے، مکروہ تنزیہی کیا ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جو چیز نبوت کی طرف منسوب ہو سکتی ہے تو نبوت کے نیچے وہ منسوب کریں گے تو توہین نہیں ہوگی، بلکہ اس کا مشروع طریقے سے اگر نچلے طبقے کے لیے جائز نہیں سمجھیں گے تو پھر عملاً روافض والا عقیدہ نظر آئے گا کہ یہ تو اس طبقے کی شان نبیوں سے زیادہ مانتے ہیں، کہ نبیوں کی طرف نسبت جائز سمجھتے ہیں اور سیدہ کی طرف نسبت جائز نہیں سمجھ رہے۔ اب یہ جملہ دیکھو، یہ تمام سادات کرام، مشائخ، مفتیان کرام، تمام ملت اسلامیہ، تمام عوام کی طرف منسوب کر رہا ہوں، یہ اپنے اپنے پاس جو گھروں میں موجود ہے قرآن مجید کنز الایمان، تو اس پر یہ دیکھ لے۔ ولا تقربا کے حاشیے میں کیا لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو خیال ہوا کہ لا تقربا کی نہی تنزیہی ہے، تحریمی نہیں ہے، یعنی اجتہاد انہوں نے کیا، کیونکہ اگر وہ تحریمی سمجھتے تو ہرگز ایسا نہ کرتے کہ انبیاء علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں۔ یہاں حضرت آدم علیہ السلام سے اجتہاد میں خطا ہوئی، اور خطا اجتہادی معصیت نہیں ہوتی۔ تو میں سارے مسلمانوں سے کہتا ہوں کہ جو بات قرآن کی تفسیر میں حضرت سید نعیم الدین مراد آبادی لکھ رہے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی، صرف امکان نہیں، وقوع، اور ساتھ قید لگا رہے خطا اجتہادی کی، تو حضرت آدم علیہ السلام سے وقوع خطا اجتہادی اگر توہین نہیں اور بالیقین نہیں تو جو نبوت سے نیچے طبقہ ہے
وہاں خطا اجتہادی کا امکان یا امکان بمعنی وقوع اور وہ بلکہ ایک اجر و ثواب ہے، اس کو توہین کیوں کہا جا رہا ہے؟ اور اگر کہا جا رہا ہے تو روافض کے نظریے پہ کہا جا رہا ہے، چونکہ روافض جو ہیں وہ معصومیت کو نبوت سے بھی آگے مانتے ہیں، اور ان کا نظریہ ہے کہ سیدہ خطا اجتہادی بھی نہیں کر سکتی، اور اگر سنی نبی کی تو خطا اجتہادی کا وقوع بھی مانے اور سیدہ پاک کی خطا اجتہادی کا امکان بھی نہ مانے، تو پھر کیا ثابت ہوا کہ یہ ٹولہ جو ہے غیر محسوس طریقے سے روافض کے نظریے پر ہے۔ اگر اہل سنت کے نظریے پر ہوتا تو جہاں جو چیز نبوت کی طرف منسوب ہو سکتی ہے وہ نبوت سے نچلے طبقے کی طرف کیوں نہیں منسوب ہو سکتی، اور پھر اس کو گستاخی کیسے کہا جا سکتا ہے؟ بلکہ اگر نفی کی جائے گی تو پھر گستاخی بنے گی۔ کس طرح نفی کی جائے گی کہ امکان ہی نہیں، تو پھر یہ ہوگا کہ نبوت کی توہین ہو رہی ہے کہ نبوت میں تو یہ لوگ امکان مانتے ہیں، یہ ہمیں دیوبندی کہیں گے، خارجی کہیں گے، سارے لوگ کہیں گے کہ تمہارے اسلاف کا 14 صدیوں میں تو یہ نظریہ ہے کہ اہل بیت کا مقام اور صحابہ کا مقام نبوت کے نیچے ہے، لیکن عملاً تم اوپر مان رہے ہو۔ چونکہ کس طرح اوپر مان رہے ہو کہ تم ایک نبی حضرت آدم علیہ السلام کی طرف تو خطا کی نسبت کر رہے ہو، خطا اجتہادی کہہ کر، اور وہ کہ معصیت نہیں، اگرچہ مکروہ تنزیہی سمجھا، اجتہاد میں اجتہاد تھا، اور اجتہاد میں جو خطا ہوئی وہ معصیت نہیں، عیب نہیں۔ تو یہ بات جب ایک نبی علیہ السلام کے لیے مانتے ہیں اہل سنت، اور اس میں شک نہیں، اور یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ ادب والوں کی زبان نہیں، سید نعیم الدین مراد آبادی کو ادب سکھانے کی ضرورت ہے؟ تو کیا یہ بے ادبی کی ہے سید نعیم الدین مراد آبادی نے کہ اللہ کے عظیم پیغمبر سیدنا آدم علیہ السلام کے بارے میں صرف امکان نہیں وقوع لکھا خطا اجتہادی کا، اور پھر کہا کہ یہ معصیت نہیں؟ تو مجھے اس لحاظ سے بھی کہنا پڑ رہا ہے، کروڑوں سلام ہوں سیدہ کی پاک نسل کو، پاک ذات کو، ہم ان کے قدموں کی خاک۔ اگر آج کوئی یہ کہتا ہے کہ خطا اجتہادی کی نسبت ان کی طرف اگر کی جائے گی تو سیدوں کو تکلیف ہوتی ہے، تو میں کہوں گا حضرت آدم علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں دنیا میں، حضرت آدم علیہ السلام کا کوئی بیٹا نہیں کہ ان کی طرف تو مان رہے ہو نسبت خطا اجتہادی کی اور کوئی توہین نہیں ہوئی۔ تو پھر اگر رافضیوں والا عقیدہ نہ ہو تو پھر سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف خطا اجتہادی کے امکان یا وقوع کی نسبت جن شرطوں کے ساتھ جوابی طور پر ہم نے کہا، اسے بے ادبی کہنا خطا ہے، چونکہ جب نبیوں کے لیے مان رہے ہو تو پھر نبیوں کے نیچے ماننا یہ بے ادبی نہیں، یہ نظریہ اہل سنت ہے، اس سے سیدہ طیبہ کی شان پہ حملہ نہیں ہوتا۔ توحید و رسالت کا نعرہ دنیا میں لگانے نکلے ہیں اللہ